بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر سے ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی امور ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ مفتی کرے گا یا حکومت کرے گی؟ دیکھیے وہ کون سی امور ہے جن کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر انسان جو ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، البتہ میں آپ سے ایک ضابطہ جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان اور کفر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے گا، ایمان کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے تمام کو ماننا، تمام کا اعتراف کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار۔ اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی کفر کے لیے تمام کا انکار کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایک آدھ کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ تو ضروریات دین کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں وہ امور، وہ کام یا وہ چیزیں جن کو سب جو ہے نا وہ سمجھتے ہو، جانتے ہو، یعنی علماء بھی اور علماء سے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ ہو، وہ ایسے لوگ جن کو کلمہ ہی نہیں آتا وہ مراد نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت جو ہے نا دین کو سمجھتے ہو، دین کی سمجھ رکھتے ہو، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ تو جس کو سب جانتے ہو، سمجھتے ہو، وہ ضروریات دین ہے۔ اب اس کا کوئی انکار کرتا ہے، پھر آگے وہ تفصیل ہے، اس میں جو ہے نا وہ التزام کفر، لزوم کفر، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں مانتا، نماز کا انکار کرتا ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، ساری زندگی کسی نے نماز نہیں پڑھی، تو گناہ تو الگ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ ہاں انکار کر دے کہ نماز ہے نہیں، تو اب ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا کوئی انکار کرتا ہے زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ میں مانتے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں شریعت میں، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مانتا ہے کہ زکوٰۃ ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو گناہ گار ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ اسی طرح کوئی جو ہے نا وہ حج کا انکار کر دے کہ میں حج نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں مانتا، بالکل روزہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا یا وہ کہتا ہے مجھے مشقت لگتی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، مانتا ہو لیکن انکار ہی کرتا ہے کہ شریعت میں ہے نہیں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے نا وہ جو حرام ہو، قطعی طور پر حرام چیز کو حلال سمجھے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا سور، خنزیر ہے، اب خنزیر حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خنزیر تو حلال ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخص خنزیر کھائے، وہ اس نے حرام کیا، حرام کا ارتکاب کیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے کوئی خنزیر کو حلال سمجھتا ہے کہ حلال ہے اور اسے کھا رہا ہے، تو اس طرح یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی حلال چیز کو حرام سمجھے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یا یہ ہے کوئی شخص جو ہے نا کوئی کسی دین کی کسی امر کا کو ہلکا سمجھ کر مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو ہے نا وہ کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ حج کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو ہلکا سمجھ کر، تو یہ ایسا شخص بھی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ بنیادی باتیں جو ہے نا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ ہے۔ باقی یہ کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کافر ہو گیا، یا مفتی کرے گا یا حکومت کرے گی؟ دیکھیے گا یہ تو اہل علم کا کام ہے کہ فیصلہ کرنا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ دیکھیے مفتی جو ہے نا تو مفتی کا کام ہے، اور مفتی نے بتانا ہوتا ہے کہ کافر ہو گیا۔ مفتی جو ہے نا وہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بندہ تو وہ خود ہے، خود ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن مفتی بتاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہاں حکومت کا کام یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے حقوق کا تعین کرے گی کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ
دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو کون سے حقوق ملنے چاہیے، کون سے نہیں ملنے چاہیے، جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ جو ہے نا یہ اس کس نے بتانا ہے، تو یہ اہل علم کا کام ہے، یہ مفتیوں کا کام ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔